لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم في الغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار له دعوة الحق اللہ کو پکارنا حق ہے، کسی آن کسی گھڑی میں بھی، کسی فریاد میں بھی، اس کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا حق ہے۔ اذکرونی فاذکرکم، پکارو، یاد کرو۔ جو ذکر ہے یہ بھی پکار ہے، جو ذکر ہے یہ بالمعنی پکار ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، بلکہ روایات میں نہیں پڑھتے۔ کیا آتی ہے بات؟ فرمایا یہ جو ذکر اذکار والے لوگ ہیں اور یہ جو اہل قرآن ہیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اہل ذکر کو ذکر کرنے کی وجہ سے جو دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، یہ اکثر وقت مشاغل میں گزار دیتے ہیں، تو فرمایا دعائیں مانگنے والوں سے ان کو میں زیادہ عطا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے کام میں تو لگا ہوا ہے، اس لیے اپنا کام کا وقت نہیں مل رہا۔ بلکہ حضرت فضال احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے بات کہ جو میرے ہی کام کے اندر لگا ہو تو اور اس کا حصہ پہلے سے نکال کے رکھ دیا جاتا ہے کہ مٹھائی بانٹ رہا ہے لوگوں کے اندر، میرا کام ہے تو اس کے حصے کی مٹھائی پہلے سے سائڈ پہ کر دی جاتی ہے کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ تو یہ اہل اللہ ہے، اہل ذکر ہے، اہل قرآن ہے، یہ قرآن کی تلاوت والا ہے، یہ قرآن کے یہ ذکر کرنے والا ہے، یہ بالمعنی اللہ کو پکار رہا ہے۔ بالمعنی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو فرمایا تم بالمعنی مانو، پکارو، یعنی ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تب بھی تمہاری فریاد کو سنتے ہیں۔ بھیا جب انسان صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو کیا خیال ہے؟ دعا مانگنے کے وقت میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا مانگ رہا ہے، یا جس ٹائم پہ اس نے اللہ اکبر کہا ہے اس ٹائم سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس ٹائم سے معلوم ہے جب وہ آیا ہے اس ٹائم کے اوپر۔ دعا کے اندر میرے بھائیوں اللہ نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے، دعا کا تعلق تقدیر سے زیادہ ہے، تدبیر سے کم ہے۔ دعا کے تعلق تقدیر سے زیادہ ہے۔ انسان اپنی طرح کی تدبیر کر کے اپنی ہی طرح کے محتاج بندے کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ بھی محتاج ہے، پورا کرنے سے قاصر ہے۔ تقدیر، دعا کا تعلق تدبیر سے کم ہے، تقدیر سے زیادہ ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنا جو کچھ بھی اس کو حاجت ہوتی ہے وہ رب کے سامنے پیش کرتا ہے، بات پوری ہو یا نہ ہو، صلہ ملے یا نہ ملے، 2 گانا خوشی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آپ نوٹ کر لیجئے، مجرب ہے۔ آپ دعا مانگو، دعا مانگنے کے بعد اپنے دل کے اندر اللہ کا ایک خاص تعلق آپ محسوس کرو گے۔ یہ دعا کا سب سے بڑا، پورے قرآن کے اندر عبادت کو دعا کے عنوان سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کس کے عنوان سے بیان فرمایا؟ کہ یہ بھی اصل میں تم دعا ہی مانگ رہے ہو، یہ جو نماز ہے یہ تمہاری دعا ہی ہے، اس کے بعد تم نے مانگنا ہی ہے۔ قرآن جو پڑھ رہے ہو یہ دعا ہی ہے، ذکر جو کر رہے ہو یہ دعا ہی ہے۔ پورے قرآن میں ساری عبادات کو دعا کے عنوان سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دعا میں اللہ نے ایک خاص خاصیت یہ رکھی ہے کہ اس سے تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ انسان محسوس کرتا ہے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے آتے ہیں، وہ میرے محترم ساتھیوں اپنی خواہشات یا کاموں کو پورا کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس تعلق کا مزہ انہوں نے چکھا ہوتا ہے جو دعاؤں کے ذریعے ان کو ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، بلکہ نماز کو چھلکا قرار دیا اور دعا کو مغز قرار دیا ہے۔
ذکر کو چھلکے کی مشابہ قرار دی گئی اور دعا کو کس کی مشابہ قرار دی گئی؟ ذکر کی مشابہ، اس کے مغز کے مشابہ قرار دی گئی، کمزوری ہے۔ اچھا پھر اس کے 100 اصول ہیں، یہ ایسے نہیں ہے بھیا جس طرح ہماری ترتیب ہے۔ فرمایا غافل دل کی دعا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا، جتنے اخلاص سے مانگے۔ تو غافل دل کا مطلب کیا ہے؟ توجہ اللہ کی طرف، حضور قلب حاصل نہیں ہے، اس کو لگا ہوا ہے ذہن کدری اللہ جانے کہاں ہے۔ بھیا دنیاوی درباریوں کے ہاں یہ جو ہمارے کٹ پتلی بادشاہ ہیں، ان کے سامنے میں کھڑا ہوں، 500 روپے تجھ سے چاہیے، 1000 روپے تجھ سے چاہیے، 1,00,000 روپے تجھ سے چاہیے، کہ اس کو کوڑے لگاؤ اس کو دینے کی جگہ۔ یہ کوئی مانگنے کی تمیز ہے؟ اس کو ادب سے کھڑا ہو، میری طرف متوجہ ہو، چلو پھر رحم آئے گا، ہم کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے۔ کبھی ادھر ہی دیکھی جا رہا ہے، کبھی ادھر ہی دیکھی جا رہا ہے۔ یہی حال ہم ادھر کرتے ہیں دعاؤں کے اندر۔ جب توجہ بڑھتی ہے تو اللہ رب العزت تو سامنے ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اسلام کی حدیث ہے، دعا قبول ہر حال کے اندر ہوتی ہے، 2-3 چیزیں مانے ہیں۔ نمبر 1 غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اتقان شرط ہے، توجہ حضور قلب دعا کے ٹائم پہ۔ حضرت نے فرمایا، نام بھول گیا شیخ کا، کہ جو سی دعا میری قبول ہوتی ہے مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرے بدن کے رونڈ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اتقان کے بغیر کبھی، اتقان کی صورت کے بغیر کبھی یہ صورت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو دعا مانگنی ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، لیکن اتقان ضروری ہے، یعنی حضور قلب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر۔ دوسری چیز آپ اسلام فرما رہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی، وہ کیا ہے؟ حرام، بدن نشونما پایا ہوا ہے حرام مال سے۔ فرمایا پراگندہ بالوں والے، دور دراز کا سفر کر کے پھٹے ہوئے کپڑوں والے، جسم پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، چلتے 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 حرم میں پہنچے اور اللہ کے گھر اور ملتزم کو پکڑ کے چمٹ کے کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ میرے کو بخش دے بخش دے بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبدی لا لک الاجابہ، میرے بندے تیری کوئی آمد قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تیرا کھانا پینا حرام ہے۔ تیرا کیا حرام ہے؟ یہ دوسرا بندہ جس کی دعا قبول نہیں ہوگی، حضور قلب۔ دوسری چیز، تیسری چیز ظلم نہ مانگ رہا ہو، گناہ نہ مانگ رہا ہو، گناہ کی دعا نہ کر رہا ہو۔ اللہ فلاں کو مار دے تو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے فرشتہ، وہ کہہ رہا ہے آمین۔ مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو آپ نے دوسرے کے لیے دعا کی، وہ فرشتے نے آپ کے لیے دعا کی ہے، تو بھیا تیری دعا قبول ہوئی نہ ہوئی یہ تیرا کام کروا دے گا، یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کہا دوسرے کے لیے خیر مانگو تاکہ تمہارے لیے بھی خیر ملے۔ دوسروں کے لیے کیا مانگو؟ خیر مانگو، تمہارے لیے بھی خیر ملے۔ تو فرمایا لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا حق ہے، تم پکارو وہ ضرور تمہاری لبیک کو سنے گا۔ کیسے سنے گا؟ تدبیریں اور اصول اللہ رب العزت کو بہت اچھے آتے ہیں۔ کہاں سے بنا کے دے گا راستہ؟ میں نے کل گزشتہ کہا یجعل لہ مخرجا، اللہ کیسے راستے بنائیں گے؟ خالی ایک کام اللہ نہ کرے، ہم لوگ یہ سیکھ جائیں، تفویض والا کام، اپنے معاملات سپرد کریں۔ کس کے؟ اللہ رب العزت کے۔ تفویض اور تدبیر دونوں جمع ہو سکتی ہیں، تدبیر کا بھی حکم ہے، تفویض کا بھی حکم ہے۔ اپنی طرح سے کوشش کر لیجیے، یہ ہو گیا تدبیر کا پیمانہ۔ کتنے کر لیجیے؟ اپنی طرف سے کوشش کر لے گے، کوئی کام بن رہا ہے، اپنی جان لگا دی ہے، اب کام ہوئے نہ ہوئے یہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ اللہ پاک حق میں ہوگا تو مل جاوے گا، نہیں حق میں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جس پہ آپ خوش ہو اس پہ ہم لوگ خوش ہیں۔ حدیث میں کیا آیا؟ اونٹ کو باندھ لو، یہ تدبیر ہے۔ اس نے اپنی کوشش کر لی، سکون سے آ کے نماز پڑھ لی، ابھی بعد مقدر میں ہوگا تو مل جاوے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تو نے جس کے ہاتھ میں چھوڑا ہے میرے محترم ساتھیوں، وہ طاقتور ہے تجھ سے زیادہ، تجھ سے زیادہ حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اپنے اس طرح اپنے آپ کو انسان کو بھروسہ ہے کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں تو حفاظت میں ہے، تو جو اللہ کے ہاتھ میں وہ زیادہ حفاظت کے اندر ہے۔ خالی ذہن اور یقین کو بنانے کی دیر ہے۔ جس کی طبیعت میں اللہ نے یہ تفویض کا ملکہ پیدا فرما دیا، میرے محترم ساتھیوں، کسی دنیا کی کوئی پریشانی اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا لہو دعوت الحق، اللہ کا پکارنا حق ہے۔ مقابلہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ پہلے حدیث سنیے، اس کے بعد میں اس کی تفصیل کروں گا، بڑا باریک نکتہ ہے۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مقداد بن معقل رضی اللہ عنہ، ان دو صحابیوں سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ تم میں شرک چونٹی کی چال کے مطابق پہنچے گا۔ چونٹی جسم پہ چل رہی ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتا کہ جسم پہ، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے چونٹی چل رہی ہے۔ کا شرک تمہارے اندر گھس جاوے گا، معلوم بھی نہ ہوئے گا کہ شرک آج کیا ہے۔ کا شرک کیا ہے؟ کہا یہ بھی شرک ہے، یا یہ نہیں ہوتا تو میں تو گیا تھا۔ کہا یہ شرک ہے۔ یہ زیادہ ہے یا اللہ زیادہ ہے؟
ہاں یوں جملہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ نہ ہوتا نا، یہ بندہ موقع پہ نہ آتا، میں تو کام سے گیا تھا۔ شرک ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ والوں کا انتقال ہوا، اللہ کے پاس پہنچے، بھائی میرے دربار میں کیا لایا؟ کہا کہ جی اللہ خالص توحید لایا ہوں، زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ یہ ان احباب کی کثرت نفسی ہوتی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کہ اللہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف توحید خالص لے کر آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں چیک کرو اس کی توحید، کہتے ہیں توحید خالص لایا ہوں، خالص توحید ہے میرے پاس۔ ایب نکل گیا، کہا فلاں دن یاد کر تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا، تو نے کہا تھا فلاں دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا، کہا تھا؟ کہا تیرے تو توحید خالص نہیں نکلی، زندگی میں ایک مرتبہ یہ جملہ بولا ہے کہ تیری تو توحید خالص نہیں نکلی۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں، ایمان لالے کے اندر پڑا ہوا ہے ہمارے میرے محترم ساتھیو، ڈماڈول ہے، اس لیے تو معاملہ بنتا نہیں۔ بنیادی کمزور ہے تو عمارت کو کتنی خوبصورت رنگ دے دوں، اندر سے کھوکھلی ہے، گر جائے گی پھونک سے۔ جو ہم لوگوں نے اعمال کی عمارت بنائی ہوئی ہے ایک خوبصورت طریقے سے، رمضان میں اعمال کرتے ہیں، عام دنوں کے اندر اعمال کرتے ہیں، یہ رنگ روغن ہے، پینٹ ہے، اندر سے کھوکھلی ہے، ہلکی سی بدنظری کی ہوا چلتی ہے گئی، ہلکی سی جھوٹ کی ہوا چلتی ہے گئی، ہلکی سی مال حرام کی ہوا چلتی ہے گئی، توبہ کے اوپر بات بنا دیتے ہیں، اللہ خیر کرے گا توبہ کر لیں گے، فی الحال تقاضا پورا کر لو۔ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ تو فرمایا یہ ہے جی شرک، جو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ چھوٹی سی چیز بھی شرک ہے۔ ہاں فرمایا بچہ کا طریقہ، کہا بتاتے ہیں بچہ کا طریقہ، تو یوں دعا مانگے اللہ سے، یہ اللہ دانستہ طور پر، دانستہ کسے کہتے ہیں اردو میں؟ جان کر جو میں نے شرک کیے ہیں یا اللہ وہ تو میں کبھی نہیں کروں گا، میں جان کر تجھ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ یہ تو معاملہ ہو گیا جان کر، اور نادانستہ انجانے سے اگر مجھ سے حرکت صابر سرزد ہوئی ہے جس کا میں جانتا نہیں ہوں، اس سے میں اللہ توبہ کرتا ہوں۔ کہ روزانہ ان الفاظ کو بولے، ہر نماز کے بعد آپ بولا کرو یہ الفاظ دعا کے اندر، کیا اللہ جان کر تو میں کبھی شرک نہیں کروں گا، تیرے کو وحدہ لا شریک مانوں گا۔ انجانے جملہ زبان سے نکل گیا، کبھی کیا ہو گیا کبھی کیا ہو گیا، میرے بھائیو لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کی، یہ ہمارے دارالفتہ میں مسئلہ بھی آیا تھا۔ اس صاحب نے کہا پتہ نہیں آپ لوگ میں سے بیٹھے ہوئے کوئی لایا ہو مسئلہ، مجھ کو یاد نہیں ہے، کہ ایک صاحب نے قسم کھائی تھی کہ فلاں کام نہ ہوا تو میں یہودی ہوں، فلاں کام نہ ہوا تو، مسئلہ بتاؤں آپ کو، اگر اس کا علم ہے کہ یہ جملہ کہنے سے یہودی ہوتا ہے تو یہ ہو گیا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جملہ کہنے سے، کافر کہنے سے میں کافر ہو جاؤں گا تو یہ ہو گیا ہے، اور اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے، علم مسئلے کا علم نہیں ہے، پھر تھوڑا بچا ہے، پھر قسم کا کفارہ خالی دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی ہے بات بھائی؟ تو معاملے ہماری زبانوں سے کئی دفعہ الفاظ ایسے عجیب و غریب قسم کے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کی طلاق تو زبان کی نوک پر ہے، اللہ جانے کتنی دفعہ غریبوں کو طلاق بھی پڑی ہوئی ہے، ہوٹل میں طلاق ہو رہی ہے، کبھی دفتر میں طلاق ہو رہی ہے اس کو، کبھی ادھر ہی ہے، جیب میں پیسے نکل رہے ہیں، بیوی طلاق ہو رہی ہے، اگر نہیں دیا بیوی طلاق ہے، اور وہ دیتا بھی نہیں ہے، دوسرا دے دیتا ہے۔ کسی سے مسئلہ پوچھو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اللہ ہی بچائے بھیا، بڑے برے حالات ہیں۔ تو فرمایا دانستہ طور پر اللہ تعالیٰ جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، یعنی جو دانستہ طور پر تو میں کبھی شرک نہیں کرتا، تجھ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اندانستہ نہ جانتے ہوئے اگر زبان سے کلمات نکلے ہیں تو اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ روزانہ یہ کام کرے، روزانہ یہ کام کرے، موت کے وقت اللہ انشاءاللہ کلمے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ فرما رہے ہیں وہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ عجیب مثال دی اللہ نے آگے، اللہ اتنا کام کریں گے یہ بت اپنے مریدین کے، کباسط کفیہ الی الماء، ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اور پانی کی طرف لے کر جائے، لیبلغ فاء، تاکہ وہ پانی خود بخود آ جائے اس کے ہاتھوں کے اندر، وما هو ببالغ، اللہ فرماتے ہیں یہ پانی کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ قیامت تک ہاتھ پھیلایا رکھے پانی کے سامنے، خود پانی بھر کے منہ تک لے جایا جائے گا، یا خالی ہاتھ اس طرح کرنے سے پانی خود بخود ہاتھ میں آ جائے گا اور منہ تک پہنچ جائے گا؟ کیسے ہوئے گا یہ تدبیر؟ اس کی کامیاب ہو جائے گی کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی؟ کہ غیروں سے دعائیں مانگنے والے ایسے ہی ہیں جس طریقے سے پانی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے کہ خود بخود منہ کے اندر چلی جائے، کبھی یہ پانی منہ میں جانے والا نہیں ہے۔ کہ بابی مفتوح لمن دعانی، میرا دروازہ کھلا ہے، جو کھٹکھٹائے گا میں اس کو دوں گا۔ لوگوں کے دروں پہ گئے ہو کچھ نہیں ملا، ہمارے در پہ آؤ، تم یہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، مفتوح ہے، کھلا ہوا ہے اس شخص کے لیے جو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستغنی ہیں، اپنی رحمت سے بہت کچھ نواز دیتے ہیں،
لیکن جب اپنی اس پہ آتے ہیں اللہ رب العزت رحمت کو چھوڑ کے غیرت کے اوپر، پھر نہیں عطا فرماتے جب تک مانگے گا نہیں. دین غیرت سے اللہ عطا فرماتے ہیں. کس سے عطا فرماتے ہیں؟ غیرت سے عطا فرماتے ہیں. رحمت سے بھی ہمیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جس مقام پہ میں ہوں، جس مقام پر آپ ہیں، ہم دونوں کا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عافیت ہے، اللہ کی رحمت ہے. لیکن اس سے اونچی طلبی فرمایا غیرت کا تقاضا ہے. تم آگے ہمت کرو، تم طلب دکھلاؤ، میں تمہیں اپنی غیرت سے عطا فرماتا ہوں. فرمایا بتوں کو پکارنے والے، غیروں کو پکارنے والے ایسے ہی ہیں جس طریقے سے دونوں ہاتھ پانی کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، یہ پانی نہیں پہنچنے والے ان کے ہاتھوں میں. وما دعاء الکافرین، کفار کی دعائیں کیا ہیں؟ الا فی ضلال، سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے. رحمت سے کافر کی بھی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں. رحمت سے کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں. رحمت سے کافروں کے خواب سچے ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو خواب سنائے تھے کہیں سورہ یوسف کے آغاز کے اندر. بخت نصر نے خواب دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، سچا ہو گیا. نبی جی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی نے جب تک وہ مسلمان نہیں تھی آپ اسلام کی متعلق خواب دیکھا تھا، اس طرح اسلام کی حالت نہیں تھی، سچا ہو گیا. اللہ بھلا کرے. حجاج نے خواب دیکھا تھا، ظالم فاسق آدمی تھا کسی کے بارے میں، سچا ہو گیا. فرعون کا خواب سچا ہوا ہے. اس طرح بہت سے لوگ ہیں حالانکہ کافر ہیں لیکن ان کے خواب کیا ہو گئے؟ سچے ہو گئے. تو کبھی رحمت سے کافر کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے، کبھی رحمت سے اللہ کافر کی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں. کہیں کسی موقع کے اوپر میری نقد دعا قبول ہوگی، ولی اللہ ہونے کی ولایت نہیں ہے کہ جی میری تو دعا قبول ہوئی، یہ کام بن گیا میرا. نہ بچہ، کبھی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے، رحمت گزر رہی تھی تو اس جھونکے کے اندر آ گیا تو معاملہ قبول ہو گیا. تو کہیں اپنے آپ کو اس سے ولی نہ سمجھ لینا کہ کسی ایک موقع کے اوپر دعا قبول ہو گئی ہے. میرے بھائیو، یہ منہ نہیں ہے اللہ کو آزمانے والے کہ اللہ کو کیا کیا جائے، اللہ فلاں کام کر دے فوراً کر دے، ایسے آزمانے والے یہ منہ نہیں ہے. کچھ کیا نہیں ہے، انہوں نے کیے تھے، مانگتے نہیں تھے، مجبوری میں زبان سے الفاظ کئی دفعہ نکلے ہیں. تو فرمایا وما دعاء الکافرین، کفار کی جو پکار ہے الا فی ضلال، وہ صرف گمراہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کون ہے؟ اللہ ہی کے سامنے سب کچھ جھکا ہوا ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں میں. طوعا وکرہا، اللہ فرماتے ہیں بعض خوشی سے جھکے ہوئے ہیں، بعض مجبوری میں جھکے ہوئے ہیں. اس کو سمجھیے گا، دونوں عبادتیں، خوشی سے جھکنا بھی عبادت ہے، مجبوری سے جھکنا بھی عبادت ہے. انسان کے علاوہ سب کے سب کرہا کے اندر داخل ہے، مجبوری میں جھکے ہوئے ہیں. زمین آسمان عبادت کر رہے ہیں، پہاڑ عبادت کر رہے ہیں. ہمیں انسانوں کو تمام عبادات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. کوئی فرشتہ قیام میں، قیامت تک قیام میں، کوئی فرشتہ رکوع میں، قیامت تک رکوع میں، کوئی فرشتہ تشہد میں، قیامت تک تشہد میں، کوئی فرشتہ جلسے میں، قیامت تک جلسے میں، کوئی سجدے میں، قیامت تک جلسے میں. اچھا، پورے کے پورے یہ نباتات جتنے کھڑے ہوئے ہیں، درخت وغیرہ سارا کچھ، سب قیام کی حالت ہے. ہمارے چوپاہے رکوع کی حالت دیکھی ہے، حشرات الارض سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے پہاڑ تشہد کی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب کس کی عبادتیں؟ ان کی مخلوقات کی. انسان کو ان ساری عبادتوں کا مجموعہ عطا فرمایا، مجھ کو اور آپ کو. تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، تشہد، سلام، یہ سب کا سب ہم لوگوں کو تمام مخلوقات کی مجموعہ عبادت اللہ نے عطا فرمائی. آگے چلیے، ہم لوگوں کو، ہم اختیار کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، ہم مجبور ہے کہ عبادت نہیں کر رہے ہیں. ہم کس میں عبادت کر رہے ہیں؟ اختیار میں. آپ اپنے اختیار سے، توفیق اللہ نے دی، اپنے اختیار کو کر کے، حاصل کر کے آپ نے آ کے ابھی نماز پڑھی ہے. لیکن دیگر جتنی مخلوقات ہیں ان میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. پہاڑ کے تھوڑا سا ہل کر میں اس ترتیب پر آ جاؤں، نہیں آ سکتا. درخت کے یہاں کھڑا رہے، تھک گیا ہوں تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا. جہاں کھڑا رکھا ہے اللہ نے یہاں کھڑا رہے. یہ اللہ نے فرمایا کرہا، مجبوری کی حالت کے اندر. یہ مجبور محض ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جامد ہے، یہ مجبور محض ہے. لیکن ہم مجبور محض نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے. اسی اختیار کے بارے میں اللہ نے کل قیامت میں پوچھنا ہے. جو چیزیں میرے اور آپ کے اختیار سے باہر ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھنا. ہر ایک کا خواب ہے، ہر ایک کی چاہت ہے کہ اللہ کے رسول اسلام خواب کے اندر تشریف لائیں، زیارت ہو جائے. آئیے، اختیار میں نہیں ہے، پوچھ نہیں ہوگی. جن چیزوں کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے، ہر وہ غیر اختیاری چیزیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری چیزوں کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا، قیامت کے دن بالکل پوچھنی ہوگی. وساوس کا آنا، آپ کے اختیار میں وسوسہ آئے، بولو نا، غیر اختیاری چیزیں. کفر کا بھی وسوسہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا سے بھی ناخن برابر بھی آپ کی ایمان کے اندر کمی نہیں آ رہی، آپ کے اختیار میں نہیں ہے وساوس. ہاں، پریشان کن چیز ضرور ہے، طبیعت کو ایک قسم کی ہلا دیتی ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن نقصان کچھ نہیں دیتی ہے، نقصان بالکل بھی نہیں دیتی، اس سے بے غم رہے. صحابی آئے عجیب و غریب قسم کے وساوس لے کر، یا رسول اللہ یہ
تو سمجھ رہے تھے معاملہ میرا کٹ چکا ہے. کہا تو ان چیزوں کو برا سمجھ رہا ہے؟ ہاں. کہا اے نہیں ایمان ہے. کیا مزے کر. اس کو ایمان کی خوشخبری دی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا اے نہیں ایمان ہے تجھ کے اندر, تو ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے نا. کہا میں ان چیزوں کو برا سمجھتا ہوں. تو کہا بس تیرے یہ چیزیں تجھ کو دور نہیں کر سکتی. ہاں آمدنی کے اندر تھوڑا بہت تحقیق کر لیں. بات پوری سنیے. وہاں یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے گھر دعوت ہوئی, گیا, لقمہ کھایا, طبیعت نے بتایا معاملہ ٹھیک نہیں ہے کوئی, وہ لقمہ دوبارہ واپسی کیا ہے, کسی عذر سے اٹھ گیا. کہ ایک مہینے تک گناہوں کا تقاضا ہوتا رہا, گناہ کر. کتنے مہینے تک؟ ایک مہینے تک مجھ کو گناہ کا تقاضا ہوتا رہا. طبیعت ابھر گئی. وہ جو محنت کر کے ازملال والی کیفیت آئی ہوئی تھی کہ ساری شہوات جذبات اندر دبائے ہوئے تھے, یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھیے گا. یہ تو ایسا پہنچ چکا ہے کہ اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. نہیں بھائی, یہ کبھی چیزیں ختم نہیں ہوتی, خالی رخ بدلتا ہے. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا, بولو نا, کبھی ختم نہیں ہوا, رخ بدل گیا. پہلے مسلمانوں پر تھا, پھر کافروں کے اوپر آ گیا. نہیں سمجھ میں آئی. یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے, اعتدال کے اوپر آ جاتی ہیں, رخ تبدیل ہو جاتا ہے ان چیزوں کا. اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری چیزیں ہیں, یہ باریک چیزیں ہیں. تو وساوس کی ایک بات کی ہے, بازو کا لقمہ کیا ہو جاتا ہے, معاملہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. دوسری چیز, زمانے کے اندر بھی بڑا فرق آتا ہے. اہل اللہ تھے, ایک خاتون پیچھے لگی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ کے. یہ اللہ والے ماشاءاللہ حسین تھے, پر نور آدمی تھے. یہ کپڑے کی دکان چلایا کرتے تھے. دائیں بائیں کا خیال کیا کرو بھائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مر گئے, 4000 گھر والے بھیک مانگنے والے. حضرت کے انتقال کے بعد 4000 گھرانے روڈوں پہ نظر آنے لگ گئے. کوئی اس سگنل پہ کھڑا ہے, یار کچھ دے دو. کوئی اس سگنل پہ کھڑا ہے, یار کچھ دے دو. تم لوگ کہاں سے آ گئے, کیا ہو گیا تم لوگ, تو اچھے بھلے لوگ تھے, عزت والے, سفید کپڑے پہننے والے, سفید جیکٹیں ڈالنے والے, ہوا کیا ہے؟ کہو بابا چلا گیا. کون بابا؟ کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. 4000 گھر چلا رہا تھا اپنی زندگی کے اندر. 4000 گھرانے, عید کے کپڑے الگ, رمضان کے کپڑے الگ, فلاں کے کپڑے الگ, فلاں کا راشن الگ, فلاں کا راشن الگ. دائیں بائیں غور کیا کرو. بڑے خیر جی, یہ اللہ والے کپڑے کی دکان چلاتے تھے. وہ خاتون پہنچ گئی ان کے پاس, نقاب میں تھا. کہا میں اللہ والی عورت ہوں, میں بھی غلط عورت نہیں ہوں, لیکن مجھے تم اچھے لگتے ہو, میں سب بدفعلی کر لوں. سبحان اللہ, دفعہ ہو جا, اللہ کا خوف ہے مجھ کو. حضرت بے ہوش ہو گئے, عورت ڈر کے بھاگ گئی. عورت ڈر کے, یہ جوانی کی حالت ہے عظمت کی. جب بڑھاپا ہوا, غور سے سنیں, جب بڑھاپا ہوا ان کی طبیعت میں وہ چیز جوش مارنے لگی کہ اللہ کا بندہ, کتنی زیادہ زندگی اللہ نے دی ہوئی تھی. اس زمانے کے بعد سے لے کر اب تک کر لیتا, توبہ کر لیتا, معاملہ ختم ہو جاتا. فوراً ہونے لگے دعا میں, اللہ یہ کیا ہوئی بات, جب میں عین شباب پہ تھا اور قدرت بھی تھا اس کام کے اوپر, تب میں آپ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا, جس کی وجہ سے عورت اللہ والی بن گئی, اور اب میں نکارا ہو چکا ہوں, بڈھا ہو گیا, کچھ کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا ہوں. یہ دوبارہ طبیعت میں ایسے ہوا, یہ بات کیا ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. کہا جب وہ دن تھا نا اور آج کا دن ہے, بہت فرق ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اس ٹائم تو میرے زمانے کے قریب تھا, اب تو میرے زمانے سے دور ہو گیا. میری بات سمجھتے ہو؟ اللہ والے ٹھنڈی روٹی بعد پہلے کھاتے ہیں, گرم بعد میں کھاتے ہیں. یہ ٹھنڈی پہلے پکی ہوئی ہے نا, یا بعد میں پکی ہے؟ پہلے کیسے پک سکتی ہے؟ شکر ہے. تو پہلے ٹھنڈی روٹی پکی ہے, پھر گرم پکی ہے. تو گرم بتا رہی ہے کہ گرم ہے, ابھی پکی ہے, تو وہ اللہ کے رسول اسلام کے زمانے کے قریب ہے. پہلے وہ ٹھنڈی کھاتے تھے. پہلے وہ, ہر بزرگ کا اپنا ذوق ہے, اور بعض گرم پہلے کھائیں گے. کیوں؟ اللہ کی نعمت ہے, اس کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے. ہر ایک کا ذوق ہے. بڑا اجتماع تھا, کہیں بیٹھے ہوئے تھے, سارے اللہ والے تھے. ایک صاحب انتہائی بزرگ تھے, انہوں نے اچھی بلی بنی بنائی کڑھائی کے اندر یہ کچا پانی ڈال دیا اور اس کو نوش فرمایا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بات پتہ چلی, کہ یہ کامل آدمی نہیں ہے, اس کی ابھی اصلاح کافی باقی ہے, کہ اس نے اللہ کی نعمت کو خراب کیا ہے, زوال نعمت کا شکار ہے. بس شک تقویٰ ہے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. ہمارا دین تو سنت ہے. ہمارا دین تو کیا ہے؟ اپنی طرف سے مصنوعی تقوی نہیں نکال لینے کہ یہ بھی ایک تقویٰ ہو گیا. نہیں, ہمارا دین تو سنت ہے. تو اس طرح جہنم کی بھی مشق کر لیجیے, روزانہ آگ میں اپنے آپ کو جلایا جائے کہ جہنم میں جائیں گے, مشق ہو رہی ہے, نہیں, فضولیات ہے.
تو خیر جی بات کی ہے محض عبادت محض کے اوپر اور غیر محض کے اوپر. ہم سب اختیاری ہیں، اختیار جتنا اختیار کے اندر ہے ان سب چیزوں کے مکلف ہیں، اور یہ چیزیں نہیں ہیں. وساوس کی بات کہا تھا، آخری اس کا اختتام کروں. ایک تو یہ کہ یہ خطرے کی چیز نہیں ہے. ہاں دو علامتیں بتلائی ہیں، زمانے سے بھی بہت کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر مال کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مشتبہ مال تو نہیں پیٹ کے اندر چلا گیا، جس کی بنیاد کے اوپر میرے بھائیوں پکی بات ہے حرام کھانے والے کی سوچ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، کبھی نیک سوچ نہیں ہو سکتی. جو حرام کھائے گا، جو بدنظری کرے گا، اپنی آنکھوں کو حرام کا مزہ دے گا، حلال رشتوں سے اللہ لذت چھین لیں گے. بیوی کے پاس جاتے ہوئے اس کو اکتاہٹ ہوگی، بہن کو پیار کرتے ہوئے اس کو اکتاہٹ ہوگی، ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے موت آئے گی اس کو، اپنے بچوں سے وحشت ہو جائے گی اس کو. کتنی مثالیں ہیں. جو حرام ذریعے سے اپنی لذت کو پورا کرے گا، اور جو پیٹ کی خواہش یعنی حرام کھانا، جو حرام خواہش کا عادی ہو جائے گا، حلال چیزوں سے اللہ اس کی لذت کو ختم فرما دیں گے. آپ نے دیکھا نہیں یہ غریب لوگ بس صرف پالک پہ رکھا ہوا ہے ڈاکٹروں نے، اس کو ابلی ہوئی پالک کھائی ہو، آلو بھی نہیں ہونا چاہیے. سزائیں ہیں دنیا کے اندر. اللہ اتنا محتاج نہیں کرتے ہیں الا یہ کہ درجات بہت بلند کرنے ہو کسی اللہ والے کے، اس کے ساتھ یہ والا معاملہ فرماتے، ورنہ دستور اللہ کا یہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، اہل اللہ نے دنیا کی نعمتوں کو صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ تصویریں ہیں، جنت حقیقت ہے. یہاں کھائیں گے پتہ تو چلے سیب کو یہ سیب ہے، ذائقہ تھوڑا تھوڑا چکھ لیں تاکہ وہاں جا کے پتہ چلے یہ سیب ہے. وہاں جا کے پوچھتے ہی نہیں کہ سیب کون سا ہے، پھر تھپڑ پڑے آئے کیوں یہاں، نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. تو یہ ضروری چیزیں ہیں. اپنی آنکھوں کو، اپنے پیٹ کو، ان چیزوں سے بچنا انتہائی. کچھ نہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھو، تھوڑا بہت قرآن کی روزانہ تلاوت کرو، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، 5-10 منٹ بہت ہے آپ کے لیے. ایک کام کرو اور بس صرف یہی کام کرو. وہ کیا کرو؟ صرف گناہوں سے بچو. کچھ نہ کرو، صرف گناہوں سے بچو. تقویٰ اسی کا نام ہے. نیکیاں کرنے کا نام ولایت ہے، تقویٰ نہیں ہے. آپ ولی اللہ ہیں ماشاءاللہ، میرے سامنے سارے بیٹھے ہوئے، سارے نیکیاں کر رہے ہیں. متقی بننا ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والے کو تقویٰ، جو گناہوں سے بچتا ہے. ڈر ہے نا، ڈر سے خشیت، اس سے بچنے والا آدمی یہ متقی ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے یہ کام کریں. بہت ہے آج کے دور کے اندر، ہم سے لمبے چوڑے نہ مجاہدوں کا حکم دیا گیا ہے، نہ آج کے دور میں قوہ اتنی مضبوط ہے کہ لمبے چوڑے ہم مجاہدے کر سکتے ہیں. ہمیں روکا گیا ہے. بس جتنے کام ہیں اتنے کام میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو. ایک روزانہ کا اتنا معمول بنا لو جس کو آرام سے آپ پورا کر سکتے ہو، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے. نہیں ہے 10,000 رکعت نوافل پڑھنے والے ہم نہیں ہیں. وہ حجاج بن یوسف تھا، 4,000 رکعت نوافل، ادھر کا صحابہ کو قتل کر رہا تھا تو 4,000 رکعت روزانہ کے پڑھتا تھا. 4,000 رکعت کتنے؟ میں نے زندگی کے اندر نہیں پڑھی آج تک. پورا گنا جائے تو 400 بھی نہیں ہوں گی، اور وہ 4,000 دن کے پڑھا کرتا تھا. ہم اس طرح کے کام نہیں کر سکتے. ہم سے جتنا کہا گیا بس تھوڑا کام کرو. ہاں یہ کام کرو، ہمت دکھاؤ، مردانگی دکھاؤ. یہاں مرد بنے کیا کہ اپنے آپ کو بچائے، خوب بچائے. چلیے جی، فرمایا کہ جی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کے سامنے سب کچھ جھکا ہے. مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے. ہاں بعض خوشی سے جھکے ہوئے، طوعاً، اس سے ہم لوگ ہیں اختیاری طور کے اوپر. وَكَرَهَا، اور بعض مخلوقات جو ہیں وہ مجبور محض ہونے کی بنیاد کے اوپر مجبوری سے ہوئے ہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور لوگوں کے سائے بھی صبح اور شام میں جھکے ہوئے. عجیب کہ اللہ نے تشبیہ دی ہے. ظلال کہتے ہیں سائے کو. ہمارے سائے جھکے ہوئے یا نہیں جھکے ہوئے؟ کہا یہ بھی جھکنا ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ. جتنا اللہ کو جھکنا پسند ہے کوئی عمل پسند نہیں ہے. جھک جانا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صفاتیں ایک سے ایک تھی، لیکن اس صفت کی کوئی ثانی تھا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان چیزوں کی اوپر بڑی قدر ہے کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں ہے. اس کو سمجھیے گا. یہ جو ندامت ہے نا، ندامت حضرت، اوپر ندامت نہیں ہے. اللہ کے ہاں ہے ندامت؟ کوئی ندامت ہے. ندامت بزدلی کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ بندے سے اللہ کو مقصود یہی ہے کہ یہ بنے بزدل میرے سامنے، اپنا بزدلی کا اقرار کرے. گناہ کرنے کے بعد اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلط بات کر رہا ہے، یہ اقرار نہیں کر رہا ہے. ہو گیا ہے کا مطلب کیا؟ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ہو گیا ہے. نہیں، اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ ہے اقرار جرم. میں نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا. اس پر اللہ کو زیادہ رحم آئے گا. ہو گیا ہے احتمال کی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر عاجزی کمال حد تک تھی. یہی ورثے میں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. جھکنا اللہ کو پسند ہے، خوب سے خوب جھکا جائے. قل، نبی جی فرمائیے، من رب السماوات والارض، کون ہے زمین اور آسمانوں کا رب جو کہ ساری زمین اور آسمانوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ قل اللہ، سب کے سب مل کر کہیں گے اللہ. قل، نبی جی پھر فرمائیے،
افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے ٹھہرا دی اللہ کو چھوڑ کر کچھ ایسے حمایتی، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو غریب لوگ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، چاہے جائے کہ تمہارے ہوں. جتنے کے جتنے بت ہیں. ان مسائل کے اندر ایک چھوٹی سی باریک بات آتی ہے، سفارش کا مسئلہ. کیا آیا سفارش بھی مانگنا ہے یا نہیں ہے؟ اس مسئلے کو سمجھیے، بس کریں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عقبہ اول میں صحابہ کو بیعت کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی غالباً حدیث ہے، تو آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی تھی، میں تمہیں اس بات پر بیعت کر رہا ہوں. نمبر 1 شرک نہ کرنا، نماز کا اہتمام کرنا. نمبر 3 کسی سے سوال نہ کرنا. کسی سے حضرت اطاعت کا اتنا غلبہ تھا ان لوگوں کے اندر، اتنا غلبہ تھا، گھوڑا چلاتے وقت وہ جو گھوڑے کا جو بھی کچھ ہوتا ہوگا وہ زمین پہ گر جائے، یہ نہیں کہتے تھے جو زمین والا یار اٹھا کے دے دے، خود اتریں گے. حالانکہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. خود اتریں گے، سوال نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، منع فرمایا ہے. یہی کام بیوی کے ساتھ بھی ہے. نہ حق نہ غریب کو تنگ کیا جائے. سامنے گلاس پڑا ہوا ہے نا، وہ غریب ادھر بستر کر رہی ہے، ایک گلاس پانی پکڑانا، اللہ کے بندے تیرا پورا ہاتھ بھی نہیں جائے گا، آدھے میں ہی تیرے کو گلاس ہاتھ میں مل جائے، اس غریب کو ادھر سے اٹھا کے ادھر، وہ اللہ والی ہے، وہ آ جائے گی، آپ کو دے گی گلاس پانی بھر کا. تم نے اللہ کو جان نہیں دینی کیا کہ اللہ پوچھیں گے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غریب کو تنگ کیا گیا. کیا بستر خود بچھا لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچھایا کرتے تھے. عائشہ کیا کر رہی، کہا یا رسول اللہ روٹی پکانے لگے، چل آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، روٹی تو پکا لے، آدھ کر لیتے ہیں، لکڑیاں میں چن لیتا ہوں، کھانا تم لوگ بنا لو، ایسے ترتیب بنا لو. دین سکھلایا گیا ہے. عورت کو جو مقام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اس غریب کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میراث میں اس کو حصہ دیا گیا ہے. اگر اس کو ایک کا محتاج کیا ہے، ایک کو مجازی خدا بنا کر اس کے باندھا ہے، تو 10 بیٹے آئیں گے، ان کے لیے جنت بنا دی ہے. کیا جھکو ماں کے سامنے؟ ایک مرد کے سامنے یہ جھک رہی ہے، 10 مرد اس کے سامنے جھک رہے ہیں بیٹوں کی شکل کے اندر. اف کیا اللہ ناراض ہو جائیں گے. اف بھی نہ کہنا میرے بھائی، قرآن میں لفظ اف اگر اس سے بھی چھوٹی، اف کہتے اوں، اف کا ترجمہ کیا ہے، اماں کو بول دے اوں، اس سے بھی چھوٹا لفظ ہوتا ہے تو اللہ وہ بیان فرماتے ہیں. اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے اون سے. سارے حقوق دیے ہیں جناب رسول اللہ علیہ وسلم. تو یہ سوال کرنا، یہ بھی تو بیوی سے سوال ہے یا نہیں ہے سوال بھیا؟ خوب اہتمام کریں. تو سفارش کا معاملہ کیا ہوا؟ دنیاوی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کی ہے. بعض اوقات یوں ہوتا تھا، سائل آیا مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ کچھ عطا فرماتے، آپ وسلم خاموش بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ یہ جو بیٹھنے والے سامعین ہیں ان میں سے کوئی کہتے یا رسول اللہ اسے مرحمت فرما دے، یہ محتاج ہے، تاکہ اس کو پورا پورا ثواب مل جائے. سفارش کرنے والے کو دنیاوی معاملے میں سفارش کرنا سنت ہے، لیکن حق پر، نہ حق نہیں. یہ ولی صاحب میرے پاس تشریف لائیں، چھٹی فیل میرے پاس آئیں، میرے کو میٹرک والی نوکری لگا دو، ان میں لگوا سکتا ہوں نوکری، میرا گھر کا بندہ ہے لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو حرام کام کیا. اس کو میٹرک پاس کم از کم ہونا چاہیے، چونکہ نوکری میٹرک کی لے رہا ہے مجھ سے. سمجھ میں آئی ہے؟ بالکل سفارش جائز ہے، لیکن نہ حق سفارش نہیں ہونی چاہیے. نہ حق کی مثال یہ تھی، بندہ میرٹ پہ نہیں ہے اور آپ اس کو خامخواہ سفارشیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوئے گی. سفارش 100% دینی بھی جائز ہے، دنیاوی سفارشیں بھی جائز ہے. کافی ہے جی، زندگی ری کل انشاءاللہ آگے تک تفصیل. یہ پڑھ لے آمنت باللہ تعالی و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، یہ پڑھ لے، مجرب عمل ہے انشاءاللہ. شیخ یہ ہے اعمال، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، فوراً ذہن کو تبدیل کرو، وسوسے کے پیچھے بھاگو نہیں، نہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دی ہے، ننگی تار ہے، ننگی تار وسوسہ. ننگی تار کو پکڑنے کے لیے قریب جاؤ گے تب بھی کرنٹ لگے گا، دور کرنے کے لیے ہاتھ لگاؤ گے تب بھی کرنٹ لگے گا. وسوسہ ننگی تار ہے. اس کے جی میں دور ہو جائے، میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں، وسوسے کہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جائے گا. بالکل توجہ کی تبدیل کر لیجیے، توجہ کی تبدیل کر لیجیے، خوش ہو جائے. وسوسہ ہے طبیعت خوش ہو جائے، شیطان اور بھاگے گا. یہ اس کے اوپر وسوسے ڈالو، یہ خوش ہو رہا ہے، بہت خوش ہو جائے. شیخ تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کتابوں میں، وہ صحابی صاحب خوش ہیں، ہنسنے لگ جاتے خود بخود. شیطان پاگل ہو جاتا ہے. یہ میں سب کیا کرتا ہے، شیطان کو غائب کا علم نہیں ہے، پتہ پھینکتا ہے، کوئی قابو میں آگے نہیں آیا، نہیں آیا. بعض اوقات غریب کے پتے سے نیکی ہو جاتی ہے، شیطان کو غائب کا علم نہیں ہے. آخری بات ایک بات ختم کرتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد چھڑوائی شیطان نے، اگلے دن آ کے اٹھایا، اٹھیے نماز پڑھیے. تیرا کیا کام بھائی کو اٹھانے سے، تو شیطان ہے، تیرا کام دور کرنا ہے. کہا نا آپ اٹھو نماز پڑھو، اپنا کام کرو. کیوں؟ کل جو آپ کی تہجد رہے گی میری وجہ سے، آپ نے جو عمل کیا، یعنی جو ندامت اور رونا دھونا اللہ تعالیٰ کو دکھلایا، جتنا آپ روزانہ تہجد پڑھتے تھے اس سے زیادہ آپ کو ثواب ملتی ہے.
تو میں نے کہا جتنے اتنے رہے نا اس سے زیادہ تو نہ چلے جائیں، یہی کام کرو کام ہو نہیں سمجھ میں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك.